علت جو ہے غربت جو ہے وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے. اور بھی کئی فیکٹر ہوتے ہیں جو غربت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ بار بار انفیکشنز ہونا, بار بار ڈائریا ہونا, بار بار چھاتی کی انفیکشن ہونا, ماں کے بہت چھوٹی عمر ہونا, اوپر نیچے جلدی بچے ہونا, ماں کی غذائی جو سٹیٹس ہے اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. تو اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بچے قد جن کا چھوٹا رہ جاتا ہے اپنی عمر کے نسبت سے, ان کی ذہن پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ان کے جو ذہنی صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی ایک کہتے ہیں نا کہ کنسرن ہوتا ہے, کیونکہ جب بچوں کی ذہنی صلاحیت کم رہ جاتی ہے تو وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار ادا نہیں کر سکتے, وہ اپنے خاندان کو بڑے ہو کے اپنے خاندان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اس کے لیے ہم پروگرام لانچ کریں گے اور اس چیز کو ہم ایڈریس کریں گے, اور یہ ہماری ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہوگی. اس لیے اس پروگرام کو سٹنٹنگ کو احساس کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا تھا. اب آپ اس سلائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹنٹنگ کی جو صورتحال ہے وہ اگر آپ 1965 میں پہلا سروے ہوا تھا, پھر دوسرا سروے 1977 میں ہوا تھا, پھر اس کے بعد 1985 میں ہوا تھا, پھر 1990 میں, پھر 2001 میں, پھر 2011 میں, پھر 2018 میں, اور یہ سارے ٹائم پوائنٹس جو ہیں ہم نے اس ٹرینڈ لائن پہ میپ کیے ہیں, اور یہ ٹرینڈ لائن بالکل فلیٹ ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ جس کی بات آج ہو رہی ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے, اور یہ مسئلہ جو کا توں پچھلے 70 سال سے ویسے ہی کھڑا ہے. تو ہماری حکومت وہ پہلی حکومت ہے جس نے اس کو بچوں کی سٹنٹنگ کی جو صورتحال ہے اس کو ایک ترجیح بنا کے اس پہ ایک جامع پروگرام کا آغاز کیا ہے. اچھا, اب جو میں نے آپ کو پیچھے جو صورتحال بتائی کہ کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی, اگر آپ یہ اس کو صوبوں میں بھی اگر جو ڈیٹا ہوتا ہے نا اس کو صوبوں کے حساب سے بھی اینالائز کریں تو وہ بھی آپ کو سیدھی ہی لائنیں نظر آئیں گی, کوئی ایسی لائن نہیں ہے جو شارپلی نیچے آئے. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں سٹنٹنگ کی شرح دوسرے علاقوں سے بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کی کلر کوڈنگ دیکھیں تو جتنا زیادہ نیلاہٹ ہوگی کلر شیڈنگ میں اتنی ہی زیادہ حالت بہتر ہے, جتنا سرخ کی طرف گریڈ ہوگا اتنی حالت خراب ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں, اور کچھ بالکل ہی ناردرن ایریاز ہیں کے پی کے جو فارمر قبائلی اضلاع ہیں ان میں سٹنٹنگ کی شرح بہت زیادہ ہے. اور یہاں ہم نے یہ بار گراف سے اس کی شرح جو ہے بائی پروونس بھی دکھائی گئی ہے, اور پروونشل حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کی جو سٹنٹنگ کی شرح ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہیں 48% بچے جو ہیں وہ اس سٹنٹنگ سے دو چار ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑی فگر ہے کہ بچوں کی آدھی جو آبادی ہے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے. اس کے بعد جی بی میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے, سندھ میں بہت زیادہ ہے, اور یہ بار گرافز جو ہیں یہ اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اس اگلی سلائیڈ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹنٹنگ کی شرح ہے وہ دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت شہری علاقوں میں. اور پھر جو سب سے حیران کن بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹنٹنگ جو ہے وہ صرف غریب ترین لوگوں میں نہیں پائی جاتی. یہ آپ 5 بار سٹیگر بار چارٹس ان کو کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں جو آمدن کے حساب سے
پوری جو پاپولیشن ہے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا کوئنٹائل سب سے غریب، پھر اس سے اگلی 5واں حصہ اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، تو 5 حصوں میں بانٹا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے اس میں 27% بچے جو ہیں وہ شدید سٹنٹنگ کا شکار ہیں، اور پھر ایک 51% ماڈریٹ سٹنٹنگ کا شکار ہیں. مگر جو امیر ترین طبقہ ہے اس میں بھی 12% بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، اور 29% بچے جو ہیں وہ ماڈریٹ سٹنٹنگ کا شکار ہیں. تو اس کا یہ خالی غربت ہی اس کا ایک جو ہے وجہ نہیں ہے. مطلب مائیں جو ہیں کیا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا نہیں، ان میں حفظان صحت کی کیا پریکٹسز ہیں، وہ بچوں کے لیے غذا کا کیا انتخاب کرتی ہیں، وہ خود اپنی نشو و نما کس طرح کرتی ہیں، بچوں کی بیماریوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، کیا حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں یا نہیں. اس میں جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ غذائی قلت تو ایک چیز ہے، مگر اور بہت سی چیزیں بھی شامل ہیں. اور دوبارہ میں یہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ صرف یہ غریب ترین طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اکراس دا اسپیکٹرم ہے. مگر جیسے جیسے آپ امیر طبقے میں جاتے ہیں تو اس کی شرح کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ آپ کو اس سلائیڈز میں نظر آ رہا ہے. اب ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم یہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے، اس کا پورا پروسیس بھی میں بتاؤں گی کہ جو حاملہ خواتین ہیں، جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، اگر وہ بہت ہی میل نرشڈ ہوں، مطلب کہ بیماری کی حد تک میل نرشڈ ہوں، تو ان کو جو چیز حکومت پرووائڈ کرے گی وہ 2 ساشے پر ڈے، یہ خاص غذا ہے. اور اگر وہ یعنی کہ ماڈریٹلی میل نرشڈ ہوں تو پھر ان کو 1 ساشے ملے گا. اور اگر وہ نارمل ہیں مگر حاملہ ہیں یا اور دودھ پلا رہی ہیں تو پھر بھی ان کو 1 ساشے ملے گا. بچے جو ہیں جو 2 سال سے کم جن کی عمر ہے، اگر وہ بہت ہی زیادہ میل نرشڈ ہیں تو فرق غذا ملے گی. اگر وہ درمیانے درجے کی میل نرشمنٹ ہے، غذا کی قلت ہے، تو فرق ساشے ملے گا. اور اگر وہ نارمل ہیں تو ان کو ایک فرق قسم کی غذا ملے گی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رنگ فرق ہے. یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا پروسیس ہوگا اور کس طرح سے دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، کس طرح سے دیا جائے گا. مگر یہ میں صرف آپ کو ایک سنیپ شاٹ دینا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ ایک اسپیشل غذا کے بارے میں یہ پروگرام ہے. تو اب ہم آتے ہیں سولوشنز کی طرف، کیونکہ سٹنٹنگ کی بات ہوگی کہ سٹنٹنگ کیا ہے، ملک میں اس کی شرح کیا ہے، ڈسٹرکٹس میں شرح کیا ہے، صوبوں میں شرح کیا ہے، جو لوگ ڈفرینٹ سوشو اکنامک کیٹیگریز میں ان میں اس کی شرح کیا ہے. تو اب ہم سولوشنز کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ. جب آپ سولوشنز کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا آپ کو چاہیے کہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خالی غذا ہی نہیں ہے، اس میں اور بھی حفظان صحت کی بہت سی چیزیں شامل ہیں، اور اس سلائیڈ پہ اس کی تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں. نیکسٹ. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی تفصیلات پہ چلوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اور آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ احساس کے دائرہ کار میں بہت سے پروگرام ہیں. پچھلے 1 سال سے بہت سے پروگراموں کا اجرا ہو گیا ہے. وہ بڑے خوش اسلوبی سے وہ فیلڈ میں چل رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. احساس کفالت ہے، احساس آمدن ہے، احساس بلا سود قرضہ ہے، احساس لنگر ہے، احساس ایمرجنسی کیش ہے. اور اب ہم احساس نشو و نما کا اجرا کر رہے ہیں. اس کے بعد احساس تعلیم کا اجرا کیا جائے گا، اور باقی بھی بہت سے پروگرام ابھی پائپ لائن میں ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک سنیپ شاٹ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارے بہت سے جو پروگرامز ہیں، یہ احساس ایک چیز کا نام نہیں ہے، احساس بہت سے پروگرامز کا نام ہے. اب ہم تفصیلات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہم نیوٹریشنل کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے احساس نشو و نما کے نام سے،
اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیونکہ ابھی تک تو پرابلم کی بات ہو رہی تھی. یہ پروگرام جو ہے ہم نے تقریباً 1 سال کی مشاورت کے بعد، ایکسپرٹ اوپینینز کے بعد، تمام ملکوں میں سکسیسفل اگزامپلز دیکھنے کے بعد تشکیل دیا گیا ہے. اس میں ایکسپرٹ کمیٹیوں کے 12 سیشنز ہوئے ہیں. اس پروگرام میں اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ دیا جائے گا حاملہ خواتین کو، ان کے 2 سال تک کے بچوں کو، اور اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ کے ساتھ ساتھ اس میں حفاظتی ٹیکوں کا فروغ، آگاہی کا فروغ، اور حاملہ خواتین کی جو چیک اپ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے. ملک کے 9 ڈسٹرکٹس میں سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور پروونشل ڈپارٹمنٹس آف ہیلتھ کے ساتھ ہم اس کی ایگزیکیوشن، جو اس پہ عمل درآمد ہے، ان کے ساتھ مشاورت سے کیا گیا ہے. جو ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں وہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہے. اس سلائڈ پہ آپ پروونسز اور ڈسٹرکٹس کے نام دیکھ سکتے ہیں. AJK میں باغ ہے، بلوچستان میں خاران، ہنزا اور غزر ہے اور خرمنگ ہے. KP میں اپر دیر اور خیبر ایجنسی ہے. پنجاب میں راجن پور ہے، سندھ میں بدین ہے. اور ان 9 ڈسٹرکٹس میں 33 سینٹر کھولے جا رہے ہیں. ان سینٹرز پہ پچھلے کئی مہینوں سے کام ہو رہا ہے، اور اگست کے مہینے میں یہ تمام سینٹر کھل جائیں گے. ایز آف ناؤ 8 سینٹرز جو ہیں وہ فلی فنکشنل ہیں. اور میں کچھ میں دورے بھی کر کے آئی ہوں اور ان کا طریقہ کار بھی دیکھ چکی ہوں. ہمارے DG جو ہے وہ بھی ابھی راجن پور کے سینٹر کو دیکھ کے آئے ہیں. میں خیبر ایجنسی کے سینٹر کو دیکھ کے آئی تھی. تو 8 ابھی کھل چکے ہیں اور پورے 35 اگست کے مہینے میں فنکشنل ہو جائیں گے. 8 فنکشنل ہیں. تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتا دوں. ڈیزائن پیرامیٹرز اس کے کیا ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹارگٹ پاپولیشن جو ہے وہ حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں، اور بچے 2 سال سے کم. ہماری جو اساس کفالت کی جو خواتین جو حقدار ہیں ہمارے کیش ٹرانسفرز کے لیے، یہ انہی خاندانوں کے بچوں اور عورتوں کے لیے یہ پروگرام ہے. اور ایک گھرانے میں 2 بچوں تک کو ہم سپورٹ کریں گے. کیش کے ساتھ ساتھ ہم ان ماؤں کو اگر لڑکا ہے تو 1500 روپے فی سمائی، اور لڑکی اگر ہے تو 2000 روپے فی سمائی ہم دیں گے، تاکہ اور بھی غذا وہ لے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 500 روپے سینٹر کے آنے کا کرایہ علیحدہ سے دیں گے. خواتین اور ان کے بچے کب تک اس پروگرام میں رہ سکیں گے؟ جب تک وہ یہ اسپیشلائز فوڈ لیں تب تک وہ اس پروگرام میں رہیں گے. اور 15 ماہ کے بعد جو ہے، اگر کوئی ماں انرول ہوتی ہے تو 15 ماہ کے بعد اس کو وہ اس پروگرام سے ایگزٹ کرے گی. اور بچے جو ہیں ان کو 2 سال تک یہ غذا پرووائڈ کی جائے گی. اور ہر سمائی وہ آئیں گے ہمارے سینٹر، چیک اپ کرائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ بچے کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، ماں کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے. وہ اپنے خالی ساشیز لائیں گے تو ان کو پیسے بھی مل جائیں گے اور دوسرا ڈبہ بھی مل جائے گا. اور ابھی آپ کو ڈبے بھی دکھاتے ہیں، ایک منگا لیں. ساشیز بھی دکھاتے ہیں، ڈبے بھی دکھاتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ایسے تو نہیں کہ بازاروں میں یہ بکنے شروع ہو جائیں، اور اس کے لیے جو خاص ہم نے اقدامات لیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بہت ہی جلدی آپ کو بتا دیں کہ تمام پروونشل حکومت سے ہمارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں. نیکسٹ ون مراد. اور اس کے بعد پروونشل حکومتوں نے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں جگہیں دی ہیں، بلڈنگز دی ہیں
ہم نے کوئی برک اینڈ مارٹر پہ کوئی خرچہ نہیں کیا. اور ہر سینٹر میں ڈفرینٹ کمرے ہوتے ہیں یا کاؤنٹرز ہوتے ہیں کہ اور آپ جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹر کہاں کرنا ہے, چیک اپ کہاں کرانا ہے, پھر سیشز لینے کہاں جانا ہے. اور یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتی ہے کہ کس طرح لوگ آتے ہیں. پھر پہلے ایک پورا اینڈ ٹو اینڈ الیکٹرانک سسٹم ہے, اس کے تحت ایک ٹیب کے ذریعے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس سے خود ہی آ جاتی ہیں. ہم آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے, پتہ چل جائے گا وہ عورت حقدار ہے. پھر اس عورت کو جیسے کہ آپ پورے سرکل میں دیکھ سکتے ہیں, پھر اس کو اس کی کلینک اس کی طبی معائنہ ہوگا, اور طبی معائنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ بالکل ہی میل نرشمنٹ کی بالکل ہی نچلے سطح پہ, اور اگر نچلے سطح پہ ہے تو اس کو فرق غذا دی جائے گی, اور اگر وہ نارمل ہے تو اس کو فرق غذا دی جائے گی. اور پھر جب وہ 3 مہینے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ان سینٹرز میں بینکوں کے ATMs بھی لگے ہوئے ہیں, وہ وہیں سے اپنے پیسے بھی لے جائیں گی اور دوسرا اپنا ڈبہ بھی لے جائیں گی. تو یہ کچھ پروسیس کی پکچرز ہیں جو ہمارے جو 8 سینٹرز ابھی چل رہے ہیں, ان میں سے کچھ پکچرز بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں خاتون آتی ہے, وہ رجسٹر ہوتی ہے, وہ ٹیب میں اس کی قوائف انٹر ہوتے ہیں, اس کو ٹیب میں بھی قوائف اندر آج ہوتے ہیں, اور ایک بکلٹ اس کو دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس تو سیل فونز نہیں ہوتے نا, بکلٹ پہ چیز اس کو مارک کر کے دی جاتی ہے. اور یہ ٹیب کے سکرینز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہر ڈیٹیل بھری جائے گی, مختلف سکرینز ہیں اس کے. پھر وہ ڈاکٹر کی ویریفیکیشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد وزن کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو ڈفرینٹ یہ سیشے پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہم نے ان خواتین کے لیے مقامی زبانوں میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ خیبر ایجنسی جائیں گے تو وہاں پشتو میں ایک کمرہ ہے, اس میں ویڈیو لگی ہوتی ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھونا کیوں اہم ہے, بچے کو ماں کا دودھ پلانا کیوں اہم ہے, بچے کو کیا کیا کھلانا چاہیے, اس تمام تفصیلات مقامی زبان میں وہ ویڈیو لگی ہوتی ہے اور ان کو بار بار وہ دکھائی جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو ڈبہ ہے جس سے دیا جاتا ہے, جس میں اسپیشل غذا ہے, وہ اگر بچے کے لیے تو بچے کو دی جاتی ہے, ماں کے لیے تو ماں کو دی جاتی ہے. اور پھر جب نیکسٹ ٹائم وہ ماں آتی ہے تو وہ اپنا انگوٹھا لگا کے اور اپنے پیسے وڈرا کر لیتی ہے. نیکسٹ 2 قسم کے ہمارے پروڈکٹس ہیں, وہ آ رہے ہیں نا, ایک ماں کے لیے ایک بچے کے لیے ہے. اس میں کیا ہے وہ بھی ہم نے, انگریڈینٹس کیا ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے لیے تفصیلات لکھی ہیں. اس میں کیلوریز کتنی ہیں, اس کا ویٹ کتنا ہے, اور وہ روزانہ کی کیلوریز کی کتنی پرسنٹیج دیتی ہے بچے کو, اس کی بھی تمام تفصیل درج ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا خاص طور پہ اہم سمجھتی ہوں, کیونکہ یہ جو ہمارے جو اسپیشل غذا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب کبھی UN ایجنسیز بھی اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا تھا اور گھی کے ڈبے آتے تھے تو وہ بازار میں بک رہے ہوتے تھے, اور UNHCR کی وہ جو گھر کی چادریں ہوتی تھی وہ بھی بک رہی ہوتی تھی. تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ جو یہ غذا ہے یہ کہیں بازار میں تو بکنی نہیں شروع ہو جائے گی, ہم نے ہر سیشے پہ اس کا سیریل نمبر ہے اور وہ سیریل نمبر ڈبے سے میچ کرتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ہمارے سینٹر کا سٹاف اس کو بیچے یا عورت جا کے بیچ دے تو ہم اس کو سکین کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس سینٹر سے کس گھرانے کو کس وقت ایشو ہوا تھا. تو انشاءاللہ یہ جو پلفریج کا جو ہے نا, اس کے اوپر خاص ہماری نظر ہے. اور جب فیکٹری سے سامان موو ہوتا ہے, کیونکہ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو جب فیکٹری سے موو ہوتا ہے
تو اس کی جو انوینٹری الیکٹرانک انوینٹری بن جاتی ہے، ہمارے سٹور میں آنے تک، عورت کو کے ہاتھ میں تھیلا دینے تک، وہ تمام چیزیں الیکٹرانکلی ٹیگڈ ہوتی ہیں کہ کہیں سے بھی وہ لیک کرے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس ٹرک سے سامان لیک ہوا ہے، کس سینٹر سے لیک ہوا ہے، کس عورت کے ہاتھ سے لیک ہوا ہے. تو حتی الوسع ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں کوئی کرپشن کا عمل دخل کسی طرح سے بھی نہ آئے. نیکسٹ، یہ وہ سکرینز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے الیکٹرانک لاگز مینٹین کری جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ پروگرام ہے، اور کل انشاءاللہ یہ 9 سینٹرز پہ جو ہے یہ 9 ڈسٹرکٹس میں I beg your pardon یہ شروع ہو جائے گا. اور اب ہم نے آپ کے لیے تھوڑی سینٹرز کی بھی فوٹیج لے کے آئے ہیں. یہ دے دیں مجھے. یہ وہ ہے، یہ ماؤں کے لیے، یہ بچوں کے لیے، اور یہ 3 مہینے کے کارٹنز میں پیکڈ ہوتا ہے. اور یہ فیکٹری سے ڈائریکٹلی ہمارے سینٹرز جاتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا الیکٹرانکلی لاگ ہوتی ہیں تمام چیزیں. اور پھر 3 ماہ کے بعد جو عورتیں ہیں یہ خالی سیشز لے کے آتی ہیں. جب یہ خالی سیشز لے کے آتی ہیں تو پھر ہم اس کو کمپلائنس مانیٹرنگ کہتے ہیں. تو اس کے حساب پہ پھر ان کو دوسرا پیسے بھی مل جاتے ہیں اور دوسرا پیکٹ بھی مل جاتا ہے. یہ ابھی اس وقت آپ زوم لنک سے دیکھ رہے ہیں. یہ تصویریں یہ ایکٹیو ہے، لائیو ہے. اچھا، ایک بتا دیں یہ ہمارے کون کون سے سینٹرز ہیں. ایک راجن پور کا سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اپر دیر کا سینٹر دیکھ رہے ہیں، اور ایک خیبر ڈسٹرکٹ کا سینٹر دیکھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کل ایک ورچوئل ویڈیو بھی جاری کریں گے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ڈیسکس ہوتے ہیں. اور ایپ جو ہے اس کا ایپ بھی دیکھا دیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا احساس میں ہم ہر چیز ڈیجیٹل کرتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ہوتا ہے. احساس کیش میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بالکل ہی واٹر ٹائٹ ڈیجیٹل چیزیں تھیں. تو اس میں بھی ہر چیز وہ ایپ کے تھرو ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت ہماری وہ کمپیوٹر جو ٹیبلٹ کے اوپر ایپ ہوتی ہے اس کا جو اسکرین ہے وہ کھلا ہے. آپ کسی کا نمبر اس میں ڈال کے دیکھیں کہ کوئی اپنا شناختی کارڈ نمبر بتا دے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ موسٹ پرابلی ساری انیلیجیبل ہوں گے. ہاں، جو انیلیجیبل ہوں گے ان کی بھی ڈیٹیل لیں گے، جو ایلیجیبل ہوں گے ان کی بھی ڈیٹیل لیں گے. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ایک بریف بھی ہے سائمہ، ایک بریف بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے. اینڈ سوال آپ کے ہوں تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو آنسر دوز. معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ثانیہ نشتر کی میڈیا بریفنگ. غذائی قلت اور نوشنما کے فروغ کے